ذکر خدا، یاد خدا باعث بنتا ہے کہ انسان متقی ہو، ذکر خدا باعث بنتا ہے انسان غافل نہ ہو۔ ایک شخص ہے، امام علیہ السلام کے صحابی ہیں محمد ابن صالح، یہ اپنے بھائی حسن ابن صالح اور ان کی ماں، یہ تینوں افراد ایک شخص میں زندگی گزارتے تھے۔ دیکھیں، ذکر کرنے کے لیے مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی امام کا تذکرہ اگر کریں کہ دیکھیں امام کس طرح سے ذکر اور کس طرح عبادت کرتے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مثال وہ تو معصوم ہیں، عبادت مولا امیر المومنین علیہ السلام اس طرح کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ کہاں علی کہاں ہم، اور جب کہتے ہیں کہ روز محشر علی جنت میں ہوں گے تو کہیں گے جہاں علی وہاں ہم، یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام یا جو مولا کے پیروکار خاص ہیں، جو عمل کر کے مثال اس درجے کو حاصل کیا ہے، ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں ہم فری میں مفت میں اس درجے کو حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ دعا کے درود پڑھیں محمد والی۔ ان تین ماں بیٹوں نے مشورہ یہ کیا، فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے گھر میں ذکر خدا ہوتا رہے، کبھی ذکر خدا سے ہمارا گھر خالی نہ ہو۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ رات اگر 12 گھنٹے کی ہے تو 4 گھنٹے بڑا بیٹا جو ہے 4 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرے گا، 4 گھنٹے چھوٹا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے گا، اور آخری 4 گھنٹے اس کی والدہ قرآن کی تلاوت کرے گی۔ اور جب آخر میں ان کی والدہ وفات ہو گئی تو دونوں بیٹوں نے نصف رات مثال 6 گھنٹے، 6 گھنٹہ پہلا بھائی تلاوت قرآن کرتا، پھر اس کے بعد 6 گھنٹہ دوسرا بھائی تلاوت قرآن کرتا، پھر اس کے بعد علی ابن صالح جب فوت ہوا تو حسن ابن صالح نے پوری رات اکیلے تنہا ذکر خدا کو قائم رکھا۔ بس یہ عرض کرنا مقصود نہیں ہے کہ مثال ہم بھی پوری شب مثال قرآن کی تلاوت کریں، کم سے کم وقت صلاۃ نماز ہو، کم سے کم طلوع فجر 1 صفحہ قرآن کی تلاوت ہو، کم سے کم ذکر خدا کو دن میں 1 دفعہ گھر میں برپا کریں۔ اسی لیے مستحب ہے کہ نوافل نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا جائے، اسی لیے مستحب ہے تاکہ گھر بھی کیا ہو، ذکر خدا سے خالی نہ رہے۔ دعا کرتے ہیں باری اللہ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن